یہ جو ترتیب بیان کی گئی ہے کہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بعد جو ادھیڑ عمر بزرگ ہیں ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا پہلا نمبر ہے، اور اسی طرح غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا پہلا نمبر ہے، اور نو عمر بچوں میں حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی ذات اقدس ہے۔ اب یہاں پر آپ اندازہ لگائیں کہ مولا علی کو یہ شرف حاصل ہے کہ مولا کائنات آپ نے بچپن جو ہے وہ حضور کی معیت کے اندر گزارا، آپ کا بچپن بھی ایمان کے اندر ہے، آپ کی جوانی بھی ایمان کے اندر ہے، آپ کا لڑکپن بھی ایمان کے اندر ہے، آپ کا بڑھاپا بھی ایمان کے اندر ہے، یعنی مولا کائنات کا کوئی ایسا دنیا کے اندر ایسا وقت نہیں گزرا، ایسی گھڑی نہیں گزری کہ جو ایمان کے بغیر ہو، بلکہ آپ ان صاحب ایمان لوگوں میں سے ہیں جو ایمان والوں کے امیر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ کو امیر المومنین کہا جاتا ہے، اور امیر المومنین مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کو اس مفہوم کے اندر بھی امیر المومنین کہا جاتا ہے کہ آپ سب سے پہلے ایمان والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی یاد رہے کہ مولا کائنات کی یہ جو بات ہو رہی ہے یہ تو وہ بات ہو رہی ہے کہ جب آپ اعلان فرما رہے ہیں، لیکن اس سے پیچھے اگر چلے جائیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا انا و علی من نور واحدہ، سبحان اللہ۔ علی کا میرا نور ہی ایک ہے، یعنی اس جہان کے اندر آئیں تو جو تقسیم ہوئی ہے علماء نے کی ہے، صاحبان امت نے کی ہے، اور جو آئمہ نے کی ہے وہ سر آنکھوں پر، لیکن اس سے آگے بڑھ کر مولا کائنات کا شرف اگر آپ دیکھنا ہو تو آپ دیکھیں کہ مولا کائنات وہ ہیں جن کے متعلق حضور خود فرماتے ہیں کہ انا و علی من نور واحدہ، علی کا میرا نور ایک ہے۔ اور امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو نقل فرمایا، بے شمار محدثین نے اس کو نقل فرمایا کہ مولا کائنات مولا علی کا نور اور رسول اللہ کا نور ایک نور ہے، اور اس کائنات کے وجود سے 14,000 سال پہلے مولا کائنات مولا علی شیر خدا کا نور اور رسول اللہ کا نور اللہ کے ہاں اللہ کی تقدیس بیان کرتا تھا، اللہ کی تعریف بیان کرتا تھا، اللہ کی ثنا بیان کرتا تھا۔ اب آپ اندازہ فرما لیں کہ کوئی ایسا بندہ ہے جو مولا کائنات کا اس میدان کے اندر ہم سر ہو، ہم پلہ ہو ایمان والوں میں۔ اس لیے حضرت مولا کائنات کا جو اول الایمان ہونا ہے، امیر المومنین ہونا ہے، وہ اس شان کے ساتھ بھی ہے کہ آپ سب سے پہلے مومن ہیں، اور پھر قرآن پاک کے اندر جہاں بھی آیت آتی ہے یا ایھا الذین آمنوا، کو ان کے پہلے جو سرخیل ہیں جو امیر ہیں وہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات اقدس ہے۔ قرآن پاک کے اندر یہ بیان ہے۔ اور پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی شخص نے پوچھا، اس نے کہا کہ قرآن پاک کے اندر مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر 300 فضائل مولا علی کے بیان ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا 300 نہیں 30,000۔ پھر خاموش ہو گئے، اور خاموش ہونے کے بعد فرمایا 30,000 کو بھی چھوڑو، آپ نے فرمایا کہ اگر لو کان البحر مداد والجن لو کان الاشجار اقلام والبحور مداد والجن والانس کتاب وحساب ما احصوا فضائل علی بن ابی طالب۔ کہا اگر دنیا کے سارے درخت ان کو کلمے بنا لیا جائے، اور سارے جو سمندر ہیں ان کو سیاہی بنا لیا جائے، اور جن اور انسان وہ لکھنے پر معمور ہو جائیں، جنوں اور انسانوں کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، اور جو سمندر ہیں ان کی سیاہی ختم ہو جائیں گی، کلمے جو ہیں وہ گھس جائیں گی، لیکن مولا علی جو ہیں ان کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بیان کون کر رہا ہے؟ دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس کا بیان ہے، یہ کسی عام آج کے محدث کا فیصلہ نہیں ہے، یہ اس کی بات نہیں ہے جن پر اختلاف ہو، یہ حضرت ابن عباس ہیں، حضرت ابن عبداللہ ابن عباس بن عبد المطلب
پہلے مفسر قرآن ہے وہ بیان کر رہے ہیں مولا کائنات کے فضائل، اور فضائل کس روشنی کے اندر بیان کر رہے ہیں؟ قرآن پاک کی روشنی کے اندر فضائل بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ حدیث پاک کا مطالعہ کریں تو حدیث پاک کے اندر مولا کائنات کے جتنے فضائل ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے زیادہ صحیح سند کے ساتھ جس بندے کی فضیلت کے اندر احادیث مروی ہیں وہ ایک ہی ذات ہے، اور وہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کی ذات ہے۔ اور اس سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ باقی جو فضائل ہیں صحابہ کرام کے، جناب سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جناب عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یا دیگر جو اجلہ صحابہ ہیں، یا جملہ صحابہ کبار علیہم الرضوان کی جو ایک جماعت ہے، ان کے فضائل نہیں ہیں، سب کے فضائل ہیں اور صحیح احادیث سے ثابت ہیں، قرآن پاک کی آیات سے ان کے فضائل ثابت ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جتنے فضائل مولا علی کے ہیں، قرآن کی آیات کے اندر ان کی فضیلتیں جو مولا علی کی بیان ہوئی ہیں، احادیث کی روشنی کے اندر صحیح احادیث سند کے ساتھ جو بیان ہوئی ہیں مولا علی کی، اتنی احادیث اور کسی صحابی کے بارے میں بیان نہیں ہوئی۔ یہ مولا علی کی شان ہے اور مولا علی کا خاصہ ہے۔ میں نے آپ کے پروگرام کے اندر گزشتہ دنوں کے اندر شاید میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ آپ اندازہ لگائیں کہ مولا علی کی ذات وہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مولا علی کے متعلق فرماتے تھے کہ مولا علی کا بغض منافقت کی علامت ہے، مولا علی کی محبت ایمان کی علامت ہے، اور یہ صحیح سند کے ساتھ یہ روایات ثابت ہیں کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کبار ان کا یہ فیصلہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے دور کے اندر اگر منافق کو پہچانتے تھے تو ہمارے پاس ایک پیمانہ تھا اور وہ مولا علی کا بغض تھا۔ جس کے سینے میں مولا علی کا بغض ہوتا یا مولا علی کا ذکر سن کر جس کا چہرہ بگڑ جاتا، ہم پہچان جاتے کہ یہ بندہ جو ہے منافق ہے۔ یعنی منافقت کی علامت یہ ہے کہ مولا علی کا ذکر نہ سن سکے، مولا علی کی فضیلت نہ سن سکے، مولا علی کی عظمت برداشت نہ کر سکنا، یہ بغض کی علامت ہے۔ اور مولا علی کا ذکر سن کر خوش ہو جانا یہ ایمان والوں کی علامت ہے۔ اب میں نے جتنی احادیث بیان کی ہیں، یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے روایت بیان کی ہے حضرت ابن عباس کی کہ سارے درخت جو ہیں کلمے کلمے بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں، یہ کس بندے نے لکھی ہے؟ یہ علامہ سبت ابن جوزی نے لکھی ہے، تذکرۃ الخواص کے اندر لکھی ہے۔ اب آپ بتائیں امام احمد بن حنبل ہوں، علامہ سبت ابن جوزی ہوں، اور اسی طرح محدث قندوزی ہوں جنابی المودت والے، یہ سارے کے سارے محدثین جو ہیں یہ اہل سنت والجماعت ہیں، اور انہوں نے پوری کتابیں لکھی ہیں، اور اتنی کتابیں لکھی اور ان کے اندر مولا کائنات کے فضائل لکھے، اور پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے فرامین مولا علی کی شان کے اندر ہیں اتنے کسی کی شان کے اندر نہیں ہیں، بلکہ یہاں تک جنابی المودت کے اندر یہ بھی ہے، اور صرف جنابی المودت کے اندر نہیں ہے بلکہ یہ جو میں روایت بیان کرنے لگا ہوں، حدیث جو بیان کرنے لگا ہوں، یہ مسند فردوس امام دہلوی نے بھی لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے لوگ علی کی محبت پر اکٹھے ہو جاتے، اگر سارے دنیا کے لوگ علی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو پیدا نہ کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں۔ اور پھر یہ دو شخصیات سے روایت ہے، ایک حضرت ابن عباس سے بھی روایت ہے، اور یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی روایت ہے، اور فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے سارے لوگ علی کی محبت پر اکٹھے ہو جاتے تو اللہ جہنم کو پیدا نہ کرتا۔ تو اس کا معنی دوسرے لفظوں میں یہ لیا جاتا ہے کہ اللہ نے جہنم علی کے بغض رکھنے والوں کے لیے بنائی ہے، مولا علی کے منکروں کے لیے بنائی ہے، مولا علی کے دشمنوں کے لیے بنائی ہے۔ اور پھر سچی بات یہ ہے کہ حضور سے محبت کرنے والا جو ہے وہ شرک نہیں کرتا، وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور سے پیار کرنے والا ہو، رسالت کو ماننے والا ہو، توحید کا منکر ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بالکل اسی طرح جو مولا علی کو ماننے والا ہے وہ رسول اللہ کی رسالت کا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے کمالات جو ہیں وہ ان کا بھی منکر نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے اس کا بھی منکر نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کے متعلق ایک بہت مشہور حدیث ہے، حضور نے فرمایا، مولا علی کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا، علی
تیرے بارے میں دو گروہ جو ہیں امت کے اندر، دو گروہ ہوں گے. ایک وہ ہوں گے جو تیری شان کا انکار کریں گے اور وہ جہنم میں جائیں گے، اور ایک وہ لوگ ہوں گے کہ جو تیری شان کا انکار کر کے جہنم میں جائیں گے، اور دوسرے وہ ہوں گے کہ جو تیری شان کے بارے میں غلو کریں گے، اور اتنا غلو کریں گے کہ وہ الوہیت تک پہنچ جائیں گے. یہ دو گروہ جو ہیں یہ جہنم میں جائیں گے. اب دنیا کے اندر ایک ایسا گروہ بھی پایا گیا ہے جنہوں نے مولا کائنات کے بارے میں غلو کیا، اور اس قدر غلو کیا کہ انہوں نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ علی کے اندر حلول کر گیا ہے، یعنی ان کا حلول کا عقیدہ ہے. اچھا یہ مر کھپ گئے یا کہیں ہوں گے، ہمیں اس بات سے غرض نہیں ہے، لیکن مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ. اب یہ ہے کہ اس احادیث کو سامنے رکھ کر بعض لوگ جو ہیں وہ یہ بات نکالتے ہیں، دیکھیں جی مولا علی کی شان تھوڑی بیان کرنی چاہیے. اگر کوئی بیان کر رہا ہے وہ فضیلت بیان کرتا ہے، احادیث بیان کرتا ہے، اور یہ سارے اقوال بیان کرتا ہے صحابہ کرام نے جو فرمائے ہیں، اور رسول اللہ کی حدیث بیان کرتا ہے جو بہت زیادہ مولا علی کی شان کے اندر ہیں، تو ان کے پاس اور کچھ نہیں بن پڑتا. وہ یہ روایت آگے رکھتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں نا غلو کر رہے ہیں. حالانکہ غلو اس کا نام نہیں ہے. مولا علی کے بارے میں جو صحیح سند کے ساتھ احادیث ہیں ان کو بیان کرنا یہ غلو نہیں ہے، یہ تو دیانت ہے، یہ تو ایمان کی علامت ہے، یہ تو محبت کی علامت ہے. غلو کیا ہے؟ غلو یہ ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی ذات پاک کو بندے سے اٹھا کر اللہ جو ہے اس خالق اس کی ذات تک اس طرح ملا لیا جائے کہ یہ کہا جائے کہ اللہ علی کے اندر ہے، علی اللہ ہے. اس طرح کے جو الفاظ ادا کرتے ہیں ان کے بارے میں کہا کہ وہ غلو کرتے ہیں، الوہیت کے قائل ہو گئے. جس طرح عیسیٰ ابن مریم، اور یہ حدیث کے اندر یہ بھی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ تیری مثال عیسیٰ ابن مریم کی ہے، کہ عیسیٰ ابن مریم کو وہ لوگ جنہوں نے ایک تو وہ جنہوں نے انکار کر دیا، ایک وہ جنہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، وہ جہنم میں گئے. اسی طرح مولا علی ہیں. تو اب آپ اندازہ لگائیں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی ذات اقدس کا. میں ایک بات عرض کروں، جتنا بھی ہمارے پاس وقت ہو، یہ وقت کم ہے. مولا علی کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمہ جہت ایسی شخصیت ہیں کہ جس زاویے کے ساتھ بھی آپ کو دیکھا جائے آپ کے فضائل جو ہیں وہ آپ کو لامحدود نظر آئیں گے، یعنی ان کی حد نظر نہیں آئے گی. بالکل سبحان. مثال کے طور پر مقام صحابیت میں دیکھیں مولا علی کا پہلا نمبر. ایمان والوں میں دیکھیں امیر ہیں، امیرہا و شریفہا اولہا، یعنی وہاں بھی اولیت ہے. اور پھر مولا کائنات کو آپ علم کے اندر دیکھیں تو علم کے اندر آپ کا ثانی کوئی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. فمن اراد العلم فلیات الباب، جس نے علم حاصل کرنا ہو وہ اس دروازے کی طرف سے آئے. یعنی اگر کوئی دنیا کے اندر آج اپنے آپ کو عالم کہتا ہے اور وہ مولا علی کو کراس کر کے آتا ہے تو وہ عالم نہیں ہے. اس لیے کوئی جو دروازے کی طرف سے آئے گا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق آئے گا، وہ سمجھے کہ وہ درست سمت سے آیا ہے. اور جو مولا علی کو چھوڑ کر اپنے آپ کو عالم کہتا ہے وہ چور تو ہو سکتا ہے، وہ ڈاکو تو ہو سکتا ہے، وہ زندیق تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ عالم نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح پھر مولا کائنات آپ حکمت کے اندر دیکھیں، حضور نے فرمایا انا دار الحکمت و علی بابہا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور حضور نے فرمایا کہ میں جنت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. بے پناہ احادیث ہیں. اور پھر فرمایا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. اور النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کے بارے میں فرمایا، آپ نے فرمایا یا علی انت قسیم الجنت والنار، قیامت کے دن اللہ تجھے وہ مقام عطا کرے گا کہ تو جہنم بھی تقسیم کرے گا، تو جنت بھی تقسیم کرے گا. اب کئی بندوں کو یہاں پر فرق لگ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی جہنم تو یہ اللہ نے تقسیم کرنی ہے، وہ تو اللہ نے
جہنم کی طرف بندوں کو جہنم میں اللہ نے بھیجنا ہے، جنت میں اللہ کو بھیجنا ہے، تو یہ حضرت علی یہ غلو نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اگر آپ کو ان الفاظ پر شک گزرتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ ان کی سند کے بارے میں یہ سند جی ایسی اس پایا ثبوت جو ہم نے ایک معیار رکھا ہے اس پر نہیں پہنچتی، تو مجھے آپ صرف اتنا بتائیں کیا مولا علی کے بارے میں یہ تو صحیح حدیث ہے نا کہ آپ سے بغض رکھنے والا جہنم میں جائے گا، محبت کرنے والا جنت میں جائے گا؟ تو آپ یہ معنی سامنے رکھتے ہوئے یہی حدیث آپ پڑھیں کہ حضور نے فرمایا کہ انت قسیم الجنت والنار، تو آپ سے بغض رکھنے والا جہنم جا رہا ہے، آپ سے محبت کرنے والا جنت جا رہا ہے، تو قسیم جنت اور قسیم نار اور کس معنی کے اندر ہو سکتا ہے؟ بالکل ایسے سبحان اللہ۔ اور پھر اسی طرح مولا دیکھیں لوگ ظاہری چیزوں کو دیکھ کر اور وہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ اصل کے اندر جو بغض ہے نا وہ چھپتا نہیں ہے۔ ایسے ایک عرصہ گزرا خلافت راشدہ کے بعد ایک دور آیا اور بہت جلدی وہ دور شروع ہوا کہ جس دور کے اندر مولا کائنات کے بارے میں لوگوں کے اندر ایسی غلط فہمیاں پیدا کی گئیں، پھر ایسی ایسی روایتیں گھڑی گئیں، مولا علی کے مد مقابل بعض لوگوں کو کھڑا کیا گیا، ان کے بارے میں روایتیں ایسی گھڑ لی گئیں، اور مولا علی سے بغض کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی دنیا کے اندر ایسی حکومتیں آئیں کہ اگر اس دور کے اندر کوئی اپنے بچے کا نام علی رکھتا اس بچے کو قتل کر دیا جاتا۔ ڈاکٹر صاحب آپ اندازہ لگائیں، اور یہ عام بندے نے نہیں، امام ذہبی نے سیر الاعلام النبلاء کے اندر لکھا ہے، بڑے اور بھی محدثین نے لکھا ہے کہ اگر بچے کا نام علی رکھا جاتا اس بچے کو قتل کر دیا جاتا۔ بغض کا یہ عالم تھا، دشمنی کا یہ عالم تھا۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر مولا علی کی کرامت کیا ہوگی کہ مٹانے والوں نے، دبانے والوں نے نام علی کو اتنا دبایا، اتنا دبایا، اتنا دبایا کہ نام کوئی نام ہی نہ رکھے۔ وہ دباتے رہے، حکومتیں دباتی رہیں، لیکن علی کا نام جس نے رکھا تھا اس نے اس کا معنی ہی ایسا رکھا ہے، علی کے اندر معنی ہی ایسا پایا جاتا ہے، اس کو جو دبائے علی پھر بھی علی ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اور پھر شان یہ ہے کہ اب دیکھیں وہ حکومتیں ختم ہو گئیں، وہ لوگ ختم ہو گئے، ان کے نسب ختم ہو گئے، کوئی بندہ ان کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ میں نے ایران، عراق، شام، عرب دیکھا ہے اور جا کر بڑی مقدس جگہیں دیکھی ہیں ڈاکٹر صاحب، کہیں پر وہ جو دشمن علی ہیں ان کی قبریں آپ کو نظر نہیں آئیں گی، ان کے مقبرے بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے، ان کے نشان بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے، لیکن اللہ کی قسم مولا علی کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کے بیابانوں کے اندر بھی ان کے مزار ہیں ہر جگہ پر۔ اور پھر نام علی کو دبانے والے خود تو بالکل مر گئے، ابتر ہو کر مر گئے، اور پھر مولا علی کی شان یہ ہے کہ آج آپ کسی گھر کے اندر جائیں تو اس گھر کے اندر علی ہوگا، کسی کا بھائی علی ہے، کسی کا باپ علی ہے، کسی کا بیٹا علی ہے، کسی کا شوہر علی ہے، کسی کا استاد علی ہے، کسی کا شاگرد علی ہے، دھوم مچی ہے، عالم بھی علی ہیں، نعت خوان بھی علی ہیں، مفسر بھی علی ہیں، محدث بھی علی ہیں، اور خطیب بھی علی ہیں، مقرر بھی علی ہیں، کاتب بھی علی ہیں، ہر جگہ پر علی علی ہے، دھوم مچی ہے۔ اور پیر نصیر الدین گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا کہ جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، بالکل اسی طرح ہے کہ مولا کائنات کا نام مٹانے والے مر گئے۔ اب آپ آئیے مولا کائنات کی شہادت پر۔ مولا علی کی شہادت یہ عظیم، یہ وہ ثانیہ ہے کائنات کے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو خود زندگی کے اندر فرما دیا تھا، علی دنیا کے اندر سب سے بدترین شخص وہ ہے جس نے صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی اس کی کونچوں کو کاٹا تھا، اور دوسرا دنیا کے اندر بدترین انسان وہ ہے جو تیرے سر پر ضرب لگائے گا اور تیرا چہرہ خون آلود کرے گا، وہ بدترین انسان ہے۔ اب اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ مولا علی کا دشمن کتنا بدترین اور ذلیل ترین دنیا کے اندر انسان ہے، جس کو رسول اللہ بدترین کہہ رہے ہیں، جس کی بدبختی اور بدتمیزی کا تذکرہ رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ اور مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی شہادت کہ کیا کہنے۔ ابن ملجم
اصل میں سامنے تو ابن ملجم ہے، اس کے پیچھے ایک لمبی داستان ہے، اگر وہ ذکر چھڑ جائے تو پھر ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو کئی باتوں پر اعتراض ہو، لیکن یہاں تک بھی ابن ملجم جو ہے گلیوں کے اندر پھرتا ہے، کئی بار سامنے آیا، آپ نے فرمایا یہ ہے میرا قاتل، یہ مجھے قتل کرے گا۔ کہا گیا آپ اس کو سزا دیں، آپ کو پتہ ہے حضور نے فرمایا ہے تو آپ اس کو سزا دیں، قتل کر دیں، جیل میں بند کر دیں۔ آپ نے فرمایا اس طرح نہیں ہو سکتا، میں عالم بھی ہوں اور امین بھی ہوں، عالم بھی ہوں امین بھی ہوں، اور ہمیشہ اس وقت سزا دی جاتی ہے جب کوئی جرم کرے، جب تک جرم ہی سرزد نہیں ہوا تو میں علی اس کو سزا دوں تو پھر یہ امین لوگوں کا کام نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا میں عادل بھی ہوں، اور جو اس طرح سزا دے بغیر جرم کے وہ ظالم ہوتا ہے۔ فرمایا ہم ظالم نہیں ہیں، ہم عدل کرنے والے ہیں، سزا نہیں۔ پھر وہ انتظار میں رہا، زہر کے اندر تلوار بھگو کر لایا، انتظار کرتا رہا کب مولا علی پر حملہ کروں۔ اب علی کے سامنے آنا کوئی اتنا آسان کام تو نہیں ہے، مولا علی کے سامنے آنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں یہاں پر بڑی چیزیں مد نظر رکھی جاتی ہیں، میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، بڑے بڑے نامور عرب کے پہلوان مولا علی کے مقابلے میں آئے، اور وہ جس طرح سے ذلیل ہو کر اپنی جانب، ایک بہت بڑا بندہ تھا، بڑا اس کا نامی گرامی تھا، تو وہ آپ کے مقابلے کے اندر آیا نا، اس کو بڑا مان تھا، آ گیا مقابلے کے اندر، تو آپ نے اس کی طرف، اس نے نیزہ جب مارا نا، آپ اس کو نیزہ اس کا پکڑ کرنا یوں چٹکا دیا، زمین پر گرا، تو آپ نے میان سے تلوار نکالی، جب میان سے تلوار نکالی نا تو اس نے اپنا سطر ننگا کر دیا۔ مولا علی اتنے حیا والے تھے، آپ نے ادھر دیکھا اور منہ دوسری طرف کیا اور وہ نیچے سے بھاگ گیا۔ اس طرح کے ایک نہیں، میں آپ کو کئی نام گنوا سکتا ہوں، اور بڑے بڑے بہادروں کے نام گنوا سکتا ہوں جو مولا علی کے مقابلے کے اندر آئے، اور اس طرح وہ اپنی عزت سامنے کر کے وہ مولا علی سے بھاگ گئے تھے۔ مولا علی وہ اللہ کا شیر ہے، اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ، آپ کا نام اس میں گرامی، اس کے کیا کہنے۔ اور پھر پراپوگنڈا، ڈاکٹر صاحب آپ اندازہ لگائیں مولا علی کے متعلق، آج تو بندے مولوی صاحبان جو ہیں وہ روایتوں پہ بات کرتے ہیں، یہ جی روایت یہ اس حد تک نہیں پہنچتی، یہ کوئی بھی بات سنتے ہیں مولا علی پر انہیں ضرور تعجب ہوتا ہے، ضرور وہ اس بات پہ ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دور کے اندر جب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ آپ کی شہادت ہوئی، پہلے تو شہادت جب ہوئی آپ نماز کی حالت میں تھے، اسے پتہ تھا کہ آپ کے جسم مبارک پر اتنی جلدی کوئی چیز اثر ہی نہیں کرتی تھی۔ مسجد میں آ کر چھپ کر بیٹھ گیا، آپ نماز فجر کی نماز کے لیے نکلے، جب نماز کے لیے نکلے تو اب اس کی بدبختی یہ تھی کہ جو ہی مولا کائنات دروازے پر آئے نا، ساری رات جاگتا رہا، لیکن صبح کے وقت سو گیا، اسے نیند آ گئی۔ اور یہ بھی ہے کہ جو علی کے دشمن ہوتے ہیں نا، یہ فجر کے وقت سوتے ہیں۔ ہاں اچھا، سو گیا مولا کائنات، آپ وہاں سے نکل کے نا مصلی پر تشریف لے آئے، امامت کرانے لیا، اللہ اکبر کی تکبیر بلند ہوئی نا، تو اس کو آنکھ کھل گئی، تلوار لی، آپ نے پہلا سجدہ کر لیا تھا، دوسرا سجدہ کرنے کے لیے جب آپ جھکے تو اس نے ضرب لگائی، پہلی ضرب لگی، دوسری ضرب لگائی۔ اب مولا کائنات مولا علی آپ زخمی حالت کے اندر گرے ہیں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ نے آگے بڑھ کر نماز مکمل کی، آپ کو اٹھا کر گھر لے آئے، اور پھر دنیا کے اندر اس چیز کی مثال آپ کو نہیں ملتی کہ قاتل بھاگ گیا، پیچھے لوگ گئے، انہوں نے گلیوں میں بھاگتے ہوئے کو پکڑ لیا، مولا کائنات آپ کے سر انور سے جو خون بہہ رہا تھا، اور بڑی تیزی کے ساتھ خون بہہ رہا تھا،
تو اس خون کو بند کرنے کے لیے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے شربت تیار کرایا، اور وہ شربت کیا تھا؟ دودھ کا شربت اور شہد۔ یہ دودھ اور شہد کا جو شربت بنا کر پیا، جو اگر بندے کی بلیڈنگ ہو رہی ہو تو وہ رک جاتی ہے، تو شربت بنا کر نا مولا علی، اتنے میں وہ قاتل جو اس کو پکڑ کر وہ بھی سامنے لے آئے۔ جو ہی وہ قاتل سامنے آیا، اب اس کا تولیہ بگڑ چکا تھا، کچھ لوگوں نے اس کی پٹائی کی، سامنے آ گیا، ادھر شربت کا پیالہ آپ کے سامنے ہوا، حضور آپ نوش فرمائیں، یہ قاتل آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ شربت جو ہے نا اس قاتل کو پلا دو، اس کو پلا دو، اس کا سانس پھولا ہوا ہے، دوڑا بھی ہے، بھاگا بھی ہے، اس کو شربت پلا دو۔ پیالہ اس کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن وہ بدبخت تھا، اس نے انکار کر دیا، کہنے لگا اس کے اندر ہو سکتا ہے زہر ملایا گیا ہو۔ مولا کائنات فرمانے لگے، آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، میرے رسول اللہ نے سچ فرمایا تھا کہ علی دنیا کا بدترین وہ انسان ہے جو تجھے ضرب لگائے گا۔ فرمایا تو اتنا بدترین ہے، اتنا بدترین ہے، آج اگر میرے ہاتھ سے تو یہ جام پی لیتا تو اس پینے کے صدقے اللہ تجھے بخت دیتا، سبحان اللہ۔ لیکن تو چونکہ بدترین انسان ہے، میرے ہاتھ سے بدبخت نہیں پیتا، خوش بخت پیتا ہے، تو آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ اور میں آپ کو اشارہ کروں کہ اتنا اس وقت پراپوگنڈا تھا، جب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ آپ کی شہادت ہو گئی تو یہ خبر شام پہنچی۔ جب شام خبر پہنچی نا، ڈاکٹر صاحب بڑی کتابوں کے اندر موجود ہے، تو لوگ پوچھنے لگے علی کو کہاں شہید کیا گیا؟ تو لوگوں نے کہا مسجد کے اندر۔ وہ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے تھے، تعجب سے پوچھتے تھے بھائی علی مسجد بھی جاتے تھے، علی نماز بھی پڑھتے تھے، ایک دوسرے، یعنی پراپوگنڈے کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات بھری ہوئی تھی، اور اس طرح بھری ہوئی تھی کہ وہ مولا علی کس حد تک مولا علی کے مخالف تھے۔ اور ایک دوسرے سے لوگ پوچھنے پر مجبور ہو گئے کہ علی کا کیا کام تھا مسجد جانے کا، علی مسجد کے اندر کیوں گئے تھے؟ آج اس دنیا کے اندر آج بھی وہ دور ہے کہ مولا کائنات مولا علی کے متعلق لوگ ایسے بدبخت پیدا ہوئے ہیں جو آج بھی ان کے فضائل کا انکار کرتے ہیں، اور جو بندہ مولا علی کی فضیلت بیان کرتا ہے اس پر طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں، بھئی یہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، یہ رافضی ہو گیا ہے، یہ فلاں ہو گیا ہے، یہ فلاں ہو گیا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایمانداری کی بات بتاؤں، لوگ مجھے بھی کہتے ہیں، ہماری جماعت کے بڑے بڑے علماء کی طرف یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، جید علماء ہیں، اور یقین کریں اس دور کے اندر ان علماء، وہ علماء جو ہیں وہ امت کے لیے باعث رحمت ہیں۔ ان علماء کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی بندہ جو ہے نا یہ اندر سے رافضی ہے، یہ بھی رافضی ہے، یہ بھی کیوں بھائی رافضی ہے؟ محب علی میں علی کی محبت ہے، جہاں بولتا ہے علی کی بات کرتا ہے، علی کی بات کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں، بلکہ پچھلے دنوں ہمارے بڑے عظیم مفتی صاحب ہیں اور آج کل وہ ٹی وی پر بھی آ رہے ہیں، تو مجھے ان کا جملہ بہت اچھا لگا۔ انہوں نے کہا تم تو یہ چھوٹا فتویٰ ہے نا، علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب مدد اللہ علیہ، وہ فرمانے لگے یہ تو بڑا چھوٹا جملہ ہے نا، تم ہمیں رافضی کہتے ہو یا شیعہ کہتے ہو، تم اگر ہمیں یہودی بھی کہو نا تو ہم تمہارا وہ بھی تانا برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن علی کی عظمت بیان کرنا پھر بھی ہم نہیں چھوڑیں گے، اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ مولا علی جو لذت مولا علی کے ذکر میں ہے، مولا علی کا بیان جو ہو رہا ہو، مولا علی کی بات جہاں ہو رہی ہو، اس بات کے اندر سکون ہے، اس بیان کے اندر سکون ہے، اس کتاب کے کی سطروں کے اندر لذت ہے، لفظوں کے اندر لذت ہے، اس لیے کہ اس کے اندر وہ شان ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور مولا علی وہ ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے رسول کے محبوب ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن فرمایا تھا، جب خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، مفتی احمد یار نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حکیم الامت ہیں ہمارے اہل سنت کے، انہوں نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے جب خیبر فتح کرنا تھا تو پہلے دن جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کو جھنڈا دے کر بھیجا، امیر بنا کر بھیجا۔ خیبر فتح نہیں ہوا، دوسرے دن جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھیجا۔ بڑی شان ہے سیدنا فاروق اعظم کی۔ کہتے ہیں کہ پھر حضور نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کل اب میں جھنڈا اس بندے کے ہاتھ میں دوں گا
جس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوگا، اور وہ بندہ وہ ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ وہ اللہ کا بھی محبوب ہے اور اللہ کے محبوب کا بھی محبوب ہے۔ یعنی مولا علی رب سے محبت کرنے کے دعوے تو بے شمار لوگ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے، لیکن قربان جائیں مولا علی کے اس مقام پر بھی ان کا ثانی کوئی نہیں ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ان کی شان یہ ہے کہ اللہ علی کو محبوب رکھتا ہے اور رسول اللہ جو ہیں وہ بھی علی کو محبوب رکھتے ہیں۔ حضور کے بھی علی محبوب ہیں، اللہ کے بھی محبوب ہیں، اور پھر پوری امت کے ایمان والوں کے بھی محبوب ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں وارث ہوں اس کا علی وارث ہے، جس کا میں مالک ہوں اس کا علی مالک ہے۔ تو اس لیے مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی شان جتنی بھی بیان کی جائے، جتنی بیان کی جائے، وہ لفظوں کے اندر اس کو بیان کرنا، اور پھر میرے جیسے بندے کا کم علم بندے کا مولا علی کی شان کا احاطہ کرنا، یہ تو بہت ہی مشکل ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب آپ کے چینل کی، آپ کے دوستوں کی، آپ پوری ٹیم کی مہربانی، نوازش، شکریہ۔ آپ ان ایام کے اندر اور مولا کائنات کی شہادت کے حوالے سے آپ پروگرام کرتے ہیں، آپ کی ولادت کے حوالے سے پروگرام کرتے ہیں، تو یہ ایک حصہ ہے آپ کا بھی ان کی شان کے بارے میں، اور آپ کی بھی شناخت محبان مولا علی کے اندر شمار ہوتا ہے، اور اس سے بڑی سعادت دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے کہ آپ کو لوگ محب علی کہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم اس دن لطف آ جائے گا، مرنے کے بعد ہم قبروں کے اندر پڑے ہوں گے، ہمارا کچرا پڑا ہوگا، تو لوگ ہماری قبر کے پاس سے گزر کر کہیں گے کہ اس قبر کے اندر اس کی ہڈیوں کا چورا پڑا ہے جو دنیا کے اندر علی علی کیا کرتا تھا۔ ہمیں قبر کے اندر سکون آئے گا، لطف آئے گا مولا علی کا نام لیتے ہوئے۔ علی امام منستو، بو علی کلندر نے کہا تھا، علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی، اور سچ کہا تھا علی خدا کا راز ہے، علی نبی کا ناز ہے، رخ علی کو دیکھنا یہ فقیر کی نماز ہے، جہان اہل فقر کا علی کار ساز ہے، دیار حسن و عشق میں علی سے سوز و ساز ہے، نفاق میں وفاق میں علی سے امتیاز ہے، نصیب کائنات کا علی رقم تراز ہے، علی وہ ہے نائب نبی علی، علی نبی کا پیار ہے، علی نبی کے گلستان دین کی بہار ہے، وہ نازش بطول ہے، برادر رسول ہے، وہ گلستان ہاشمی کا دل نواز پھول ہے، علی کی دھوم دھام ہے، مکان و لا مکان پر علی سخا کی سلطنت کا شاہ و تاج دار ہے، امین ہے، متین ہے، حسین ہے، ذہین ہے، کتاب عشق و کیف کی وہ آیا مبین ہے، وہ مرکز کمال ہے، جلال ذوالجلال ہے، قرار بے قرار ہے، وہ عارفوں کا رہنما، وہ اولیاء کا پیشوا، وہ باب علم و معرفت، وہ زور دست مصطفیٰ، وہ مخزن یقین بھی، وہ آفتاب دین بھی، وہ خضر صالحین بھی، وہ شاہ ذوالفقار ہے، بٹ رہا ہے ہر جگہ پر جس کا باڑا وہ علی، دروازہ خیبر کو تھا جس نے اکھاڑا وہ علی، مرحب و انتر کو تھا جس نے بچھاڑا وہ علی، کفر کے کلیجے کو تھا جس نے پھاڑا وہ علی، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ مولا علی کی شہادت ہوئی، ضرب لگی، آخری لفظ مولا علی کے یہ تھے، آپ نے فرمایا فزت برب الکعبہ، اللہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ میں کہتا ہوں اس جملے کو جتنی بار آپ پڑھیں گے مزہ آئے گا۔ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کامیابی یہ ہے، میرے بیٹے کو فلاں عہدہ مل گیا، مجھے یہ کامیابی مل گئی۔ مولا علی شریفوں کا امیر، مولا علی ایمان والوں کا امیر، مولا علی قسیم جنت والنار، لیکن مولا علی نے اس مقام پر یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہوا، مولا علی نے اس مقام پر کہا جب ضرب لگی تو فرمایا فزت برب الکعبہ، اللہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ کیوں؟ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ لذت آشنائی کا جو درس دینے والا پہلا مبلغ ہے اس کو حیدر کرار کہتے ہیں، غیر فرار کہتے ہیں، اسد اللہ الغالب کہتے ہیں، مظہر العجائب والغرائب کہتے ہیں، ابو الحسنین کہتے ہیں، اور جس کو زوج بطول کہتے ہیں اور برادر رسول کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سامعین ناظرین، اصحاب بے شک
آسمان کے ستاروں کی مانند ہے، لیکن ہماری بدبختی یہ ہے کہ آج بھی ہم ممبروں پر بیٹھ کر مولود کعبہ کی جو ہے وہ اس حوالے سے گھنٹوں تقاریر کر رہے ہیں کہ کعبہ میں جو ہے وہ اور بھی لوگوں کی پیدائش ہوئی ہے۔ ہماری بدبختی یہ علامہ صاحب، میں پچھلے دنوں کل اجے شاہ صاحب بیٹھے تھے، تب بھی میں نے کہا تھا کہ کل علامہ ظفر اقبال فاروقی صاحب آنے، بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی کہ جب بستر رسول پر حضرت علی کو پیغمبر پاک نے سرکار دو جہاں نے لیٹنے کو کہا، اور کہا کہ کل امانتیں جو ہے وہ واپس لوٹا کر آنا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ امانتیں کس کس کو لوٹانی ہیں۔ اور کل میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، ایک معجزہ پڑھ رہا تھا پیغمبر پاک کا، کہ جب پیغمبر پاک باہر جاتے تھے تو ان کے ساتھ ایک درخت ہوا کرتا تھا جو ان کے اوپر سایہ کرتا تھا۔ تو جب میں نے اسی حوالے سے مزید سرچ کی تو ایک کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ وہ درخت جو ہے وہ مولا علی کی ذات تھی، کہ جو آپ پر جو ہے وہ سایہ فگن جو ہے وہ رکھتی تھی۔ سامعین و ناظرین، ہمارے ساتھ حافظ اسد شوکت صاحب موجود ہیں، اور میں چاہوں گا کہ یہ کوئی خوبصورت جو منقبت جو ہے وہ مولا علی کی شان میں جو ہے وہ بیان کریں۔ جی، اردو ایک نئی منقبت، اس کے چند اشعار۔ سبحان اللہ۔ جرت کا معیار کلائی حیدر کی، دو دھاری تلوار کلائی حیدر کی، جرت کا معیار کلائی حیدر کی، دو دھاری تلوار کلائی حیدر کی۔ سبحان اللہ۔ سیف اللہ سے پوچھا تو آواز آئی، سیف اللہ سے پوچھا تو آواز آئی، کہ میں حق تو حقدار کلائی حیدر کی، میں حق تو حقدار کلائی حیدر کی۔ ہر ایک دور میں مومن اور منافق میں، 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 ایک خطے پر کار کلائی حیدر کی، ایک خطے پر کار کلائی حیدر کی۔ اور حاصل کلام شعر ہے، بسم اللہ جی، کہ آیا بلغ کی تنزیل ضروری ہے، آیا بلغ کی تنزیل ضروری ہے، ارے تھامے جب سرکار کلائی حیدر کی، تھامے جب سرکار کلائی حیدر کی، تھامے جب سرکار کلائی حیدر کی۔ اور بدر احد ہو یا خندق صفین سجے، بدر احد ہو یا خندق صفین سجے، آئے نظر ہر بار کلائی حیدر کی، آئے نظر ہر بار کلائی حیدر کی۔ اور جب سرکار دو عالم نے اعلان ولایت کیا ہے تو اس کا منظر شاعر نے بیان کیا ہے، کہ مالک اشتر یوں سلمان سے کہتے ہیں، مالک اشتر یوں سلمان سے کہتے ہیں، ارے کتنی سجی ہے یار کلائی حیدر کی، کتنی سجی ہے یار کلائی حیدر کی، حیدر کی، حیدر کی، کتنی سجی ہے یار کلائی حیدر کی، کتنی سجی ہے یار کلائی حیدر کی۔ اور خم کا منظر
آنکھوں میں محفوظ رکھو، خم کا منظر آنکھوں میں محفوظ رکھو، ارے لے جائے گی پار کلائی حیدر کی، لے جائے گی پار کلائی حیدر کی، حیدر کی، حیدر کی، لے جائے گی پار کلائی حیدر کی، لے جائے گی پار کلائی حیدر کی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، خوبصورت منقبت۔ اسد بھائی، اگر یاد ہو آپ کو علی بھائی کا کلام جو ہے میں کیسے کروں، دشمن حیدر کی ثنا، لا حول ولا قوت الا باللہ، جی یاد ہے؟ چند ایک اشعار جو ہے وہ آج کے پروگرام کا حصہ بنا دیں۔ جی میں ایک دو اشعار پیش کرتا ہوں۔ میں اور کروں دشمن حیدر کی ثنا، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایمان و عقیدے کی درستی کر لے، ایمان و عقیدے کی درستی کر لے، ہے شکل بری بات تو اچھی کر لے، ارے کہتا ہے محمد کو تو اپنے جیسا، ارے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مت یہ کہو ابلیس کے جیسے ہوں گے، مت یہ کہو ابلیس کے جیسے ہوں گے، ارے سوچو تو ذرا لوگ وہ کیسے ہوں گے، ارے ابلیس جنہیں دیکھ کے کہتا ہوگا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور حاصل کلام شعر کہ حیدر کی محبت میں جو شک کرتا ہے، حیدر کی محبت میں جو شک کرتا ہے، ارے ایمان ہے میرا کہ وہ جب مرتا ہے، ارے پڑتی ہے اجل دیکھ کے اس کا چہرہ، کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ سامعین و ناظرین، دو انتہائی خوبصورت نشستیں جو ہیں وہ مولا علی کی شان اور شہادت کے حوالے سے 20 رمضان اور 21 رمضان کو جو ہے وہ نشر کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کا ہمارا مل بیٹھ کر یہ عبادت کرنا قبول فرمائے۔ اور کیا خوبصورت، مجھے وہ شعر پورا تو نہیں یاد، آخری ایک لائن یاد ہے کہ علی سے بچنا ہے تو جہنم میں جائے گے۔ سامعین و ناظرین، مولا علی کا ذکر کرنا عبادت میں شمار ہے، تو انشاءاللہ جو ہے وہ کل افطار کی نشریات میں پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ منڈی بہاؤالدین اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ باقی تمام روزہ دار اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کو افطار کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔